لیکن پیاروں اب مسئلہ یہ دیکھیں نا کہ ایک تو وہ خدا کا نور جو چھپا ہوا تھا اللہ نے کس پر ظاہر کیا؟ اپنے عبد خاص پر، اپنے محبوب پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہی کوہ طور تھا، وہی کوہ طور تھا جہاں پر کہتے ہیں موسیٰ ربی ارینی، اے میرے رب نے جلوے دکھا مجھے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ کہتے ہیں مولا جلوے دکھا، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتا، کہ مولا دیکھنا چاہتا ہوں نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اچھا ایک صورت ہے، اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈال دیتا ہوں تو دیکھ لے، اگر باقی رہ گئی تیری تابع نظر باقی رہ جائے تو دیکھیں گے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے جلوے اپنی تجلی اس کوہ طور پر ڈالی تھی کہ طور جل کر خاک ہوا، موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ آپ دیکھیں پھر موسیٰ کی گزارشات کیا رہی ہوگی، دل کیا کہہ رہا ہوگا؟ دل کہہ رہا ہوگا کہ مولا تیرے حسن کو نہیں دیکھ سکا، تابع نظر نہیں تھی، نظر نے یارہ نہیں کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ثنا خان مصطفیٰ جناب شریف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا گزارشات رہی ہوں گی کہ جب تابع نظر نہیں تھی کہ مولا تجھے دیکھنے کی تاب نہیں، نظر نے یارہ نہیں دیا، تو کاش ایسا ہونا کہ کہیں تیرا نور پیکر محسوس میں ہو، تیرا کوئی مظہر بھی ایسا ہو کہ جسے دیکھیں تو تیرا دیدار ہو جائے، جسے دیکھ لیں تو تو نظر آ جائے، جسے دیکھ لیں تو تیرے جلوے ہماری نگاہوں میں بس جائے۔ کیا کہتے ہیں اقبال کی زبان، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہ نے کیا کہا ہوگا، کیا باتیں آئی ہوں گی؟ کہا کہ موسیٰ دیکھ دیکھ وقت آنے والا ہے، تو بہت پہلے آ گیا، اخیر میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، جس کا وجود باعث تخلیق کائنات ہے، جسے پیدا کرنا نہ ہوتا تو زمین و آسمان نہ بناتا، جسے پیدا کرنا نہ ہوتا تو اپنا وجود ظاہر نہ کرنا ہوتا، تو میں محمد نہ بناتا تو اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ ہاں موسیٰ نگاہ جمالے 12ویں کی صبح ہے، ستارے آمینہ کے گھر پر منڈلا رہے ہیں، جبریل نے جھنڈے نصب کر دیے ہیں، آمد ہے اس نور کی، اس محبوب کی جس کے چہرے میں خدا کے جلوے نظر آئیں گے، جس کو دیکھنے سے خدا نظر آئے گا۔ اب دیکھیں جب وہ نور ماں آمینہ کی گود میں جلوہ فرما ہوتا ہے تو پورا گھر جگمگا جاتا ہے۔ ماں آمینہ کہتی ہے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوا کہ کائنات کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، آنکھوں میں سرمے لگے ہوئے ہیں، پلکیں بڑی بڑی ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے، ابھی بچہ آیا ہی ہے دنیا میں کہ گھر بار مہک اٹھا ہے، گھر بار میں نور پھیل گیا ہے۔ دنیا کہتی تھی کہ مبارک ہو عبد المطلب کے یہاں ایک بڑا سونا بچہ پیدا ہوا ہے، بڑا پیارا بچہ پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا بچہ لاؤ، ہاتھ میں تو دو، ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں اچھا ابیض، یعنی بہت خوبصورت ہے۔ مسکراتے ہیں کہ نام کیا ہے؟ نام محمد ہے۔ نام کیا ہے؟ نام محمد ہے۔ ایک بات آپ کو سمجھاؤں، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کیا کہتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ خوبصورت بدلہ ہے۔ اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور محمد کو بنایا، آسمانوں پہ نام احمد ہوا، مانا تھا بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ آقا جب تک حجابات نور میں تھے، ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لگے رہے، اس وقت تک آپ کا نام احمد رہا۔ جب اس کا بدلہ دینے کا موقع آیا تو آقا کو سب سے اخیر میں بھیجا، مہمان خاص تھے آپ، وجہ تخلیق کائنات تھے آپ، بڑے خوبصورت تھے آپ، اللہ کی بڑی تعریفیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ یوں دیا کہ اے احمد جب تک آپ میری تعریف کرتے تھے حجابات نور میں تھے، آج آپ کی تشریف آوری ہے، آپ دنیا کو رونق بخشنے آئے ہیں، تو آپ کا نام محمد ہے، کیونکہ احمد کا معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا اور محمد کا معنی بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔
یہ بدلہ اللہ تعالی نے عطا کیا. لیکن مجھے ذکر کرنا ہے حضور کے حسن پر. یہ سوہنا بچہ اتنا خوبصورت کہ کائنات اس کے حسن پر نثار ہونے کو آتی ہے. تمام حسن والے خیرات مانگنے آتے ہیں. چاند ستارے بھی مسکراتے ہیں حضور کے چہرے کو دیکھ کر. اور بروز محشر حسن مصطفیٰ کا عالم یہ ہوگا کہ اگر 10,000 سورج بھی یکجا ہو جائیں تو آقا کے حسن کے سامنے ماند پڑ جائیں گے. لیکن ہاں اب میں بتاؤں وہ حسن جس حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے. صحابی کہتے ہیں کہ جس وقت حضور چہرہ نکالتے تو یوں لگتا کسی نے قرآن کھول کے رکھ دیا ہو. کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بھوک مٹانے کا ذریعہ محسوس ہوتا تھا. بھوک لگتی تھی تو حسن مصطفیٰ کو دیکھ لیتے, پیٹ بھر جایا کرتا تھا. اب دیکھیں قرآن میں ایک آیت کریمہ ہے, سنی ہے الحمدللہ. عقیدہ سمجھیں آپ, گفتگو سمجھیں آپ, بہت لطف آئے گا انشاءاللہ. قرآن میں آیت کریمہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں, آپس میں تو بڑے رحم دل اور کفار پر بڑے سخت ہیں. کون ہے وہ؟ قرآن سے سوال کریں کہ مولا وہ کون لوگ ہیں جن کی بات تو کرتا ہے؟ کون ہے وہ؟ صحابی ہیں کہ اچھا ان کا کچھ علامات نشان کہ نہیں, کوئی نشان نہیں ہے. ان کی پہچان نہیں, پہچانیں مٹ چکی ہے. کون نام ان کا؟ نہیں, قرآن نے نام نہیں لیا. پھر مولا ہے کون؟ قرآن کہتا ہے والذین معہ. کون ہے یہ اچھے لوگ جو کفار پر تو بڑے سخت ہیں, آپس میں بڑے رحم ہیں؟ مولا کون ہے؟ مولا کہتا ہے والذین معہ. کوئی پہچان کی بات نہیں ہے, کوئی پہچان کی. یہ تھوڑا سا نا یہ سلسلہ روک دیں آپ پیسوں کا انشاءاللہ. گفتگو سماعت کریں, تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا. درود سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم محمد. مولا وہ کون لوگ ہیں اچھے لوگ جو آپس میں رحم دل ہیں اور دشمنوں پر بڑے سخت ہیں؟ مولا کہتا ہے نہیں, کوئی پہچان نہیں. پہچان ہے کہ والذین معہ. ہاں پہچان یہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے ساتھی ہیں, وہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہنے والے ہیں. آپ دیکھیں صحابہ میں بڑے متقی تھے, کسی کے تقوی نے انہیں صحابی نہیں بنایا تھا. بڑے علم والے تھے, کسی کے علم نے انہیں صحابی نہیں بنایا تھا. بڑے زہد والے تھے, کسی کے زہد نے انہیں متقی نہیں اور صحابی نہیں بنایا تھا. بڑے بلا کے مجتہد تھے, کسی کے اجتہاد نے انہیں صحابی نہیں بنایا تھا. کس نے؟ علم نے نہیں, زہد نے نہیں, تقوی نے نہیں. تو صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح, 10 دن نہیں, 60 دن نہیں, 10 منٹ نہیں, 1 منٹ نہیں, 60 منٹ تو دور, 1 سیکنڈ بھی اگر کسی نے ایمان کی نگاہ سے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ لیا, جلوائے زیبا کو دیکھ لیا, وہ صحابی ہے. اب دیکھیں آپ کیا عالم ہوتا ہے صحابی کا. کون صحابی ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے کہ آقا جلوہ فرما ہے, جنگ ہو رہی ہے, سامنے ایک دشمن کی سپاہ ہے, ان میں ایک شخص آتا ہے اور آگے کہتا ہے تلوار حمائل کی ہوئی ہے, لٹکی ہوئی ہے تلوار, گھوڑے پر سوار ہے, آ کر کہتا ہے اے محمد پتہ ہے کیوں؟ ابھی اس نے رسول اللہ کا حسن تو دیکھ لیا تھا, دل میں خواہش تو پیدا ہو گئی تھی, ایمان نہیں لے کے آیا تھا. آگے کہتا ہے کہ اے محمد اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو کیا ملے گا؟ آقا کہتے ہیں تجھے ایمان ملے گا, تجھے جنت ملے گی, جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہتا ہے کہ پہلے کلمہ پڑھوں یا پہلے جنگ کروں؟ آقا کہتے ہیں کہ پہلے کلمہ پڑھ لے. اب دیکھیں کلمہ پڑھ لیا, تلوار اٹھائی, کھجور کھاتے ہوئے مستانہ چال میں میدان میں کود پڑے. دل میں خیال آیا کہ ہاں ابھی تو مصطفیٰ کا حسن سامنے ہے, جا کے قدموں کو چوم لوں ایک مرتبہ. کہ گھوڑے نے تیش میں آ کر انہیں گرا دیا اور وہ گر گئے اور وہیں گر کر شہید ہو گئے. اب دیکھیں آپ کیا کیا تھا؟ نماز نہیں, نماز تو انہوں نے سیکھی بھی نہیں تھی, ابھی ایمان لے کے آئے تھے, انہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, انہوں نے روزے بھی نہیں رکھے, انہوں نے کوئی عبادتیں وہ نہیں کی جو ہم کرتے آئے ہیں. ہاں کیا کیا تھا انہوں نے؟ صرف ایک کام کیا تھا, وہ کام یہ تھا کہ ایمان کی نگاہ سے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ لیا تھا. آقا فرماتے ہیں عمل تو تھوڑا سا کیا ہے لیکن اجر اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے. یہ اتنی دیر کی صحبت مصطفیٰ, یہ جلوائے زیبا کو اتنی دیر کے لیے دیکھ لینا اتنے کمال کا باعث بن گیا, اتنے کمال کا باعث بن گیا کہ دنیا کے تمام قطب, تمام غوث, تمام ابدال بھی ان کی خاک پا کو نہیں پہنچ سکتے.
یہ صحبت مصطفیٰ ہے، یہ صحبت مصطفیٰ ہے۔ ہاں ہاں، ایک بات اور سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن سوال کریں کہ اے عبداللہ ابن عباس، آپ اتنے بڑے مفسر کیسے بن گئے اتنی کم عمری میں؟ یہ فن کہاں سے سیکھا؟ کس نے آپ کو یہ تعلیم دی؟ کس مدرسے میں آپ نے پڑھائی کی؟ کہیں گے کہ نہیں مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے، نہیں کوئی ایسا استاد نہیں تھا جو ہمیں پڑھاتا یہ فن سکھاتا۔ فن نہیں، ان فنوں کے نام بھی نہیں تھے، ابھی مدون بھی نہیں ہوئے تھے، اس فن کا کوئی کتابیں نہیں تھی، تو یہ علم کہاں سے آ گیا؟ یہ فن کہاں سے حاصل ہوا؟ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ حدیث پاک پڑھے تو کہتے ہیں ایک رات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دن رات وضو کروایا کرتا تھا، رسول اللہ کی جوتیاں اٹھا لیا کرتا تھا، رسول اللہ کا مصلی بچھایا کرتا تھا، رسول اللہ کے آگے پیچھے گھما کرتا تھا۔ ایک رات تھی کہ مصطفیٰ سوئے ہوئے تھے، میں انتظار میں تھا کہ مصطفیٰ اٹھیں گے، بیدار ہوں گے، میں رسول اللہ کو وضو کرواؤں گا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات جب رسول اللہ اٹھے، میں نے پہلے سے ہی کاسا رکھ دیا تھا پانی کا بھر کر۔ آقا نے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا عبداللہ ابن عباس نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا ہے۔ آقا کہتے ہیں کہ اللہ، عبداللہ ابن عباس مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے وضو کا پانی رکھا ہے، اللہم یفقہہ فی القرآن، مولا اسے قرآن کا فقیہ بنا دے، دین کا فقیہ بنا دے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کوئی مدرسہ نہیں پڑھا، کوئی بڑا عمل نہیں کیا، مسئلہ تو یہ تھا کہ رسول اللہ کی جوتیاں اٹھاتا تھا، ایک مرتبہ رسول اللہ کے لیے پانی بھر دیا، رسول اللہ کی محبت نے اتنا سا کام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کا مفسر بنا دیا۔ اب دیکھیں نا، محبتیں ہوں تو ایسی ہونی چاہیے نا، ہاں کیسی محبت، حسن مصطفیٰ کی بات آئے نا تو اس انداز سے ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ عبد مصطفیٰ نہ کہو، رسول کا خود کو غلام نہ کہو۔ عجب بات ہے کہ رسول اللہ کا غلام نہیں ہے، ہاں میں برسر اعلان کہتا ہوں میں رسول اللہ کا غلام، ہماری نسل رسول اللہ کی غلام۔ بغیر غلامی مصطفیٰ کے زندگی کا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ ہوا کیا؟ مستدرک میں امام حاکم ایک روایت ذکر کرتے ہیں، مولا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، اپنا تعارف دیا کہ تم مجھے امیر المؤمنین کہو گے، تم مجھے خلیفۃ المسلمین کہو گے، لیکن یاد رکھنا میرا تعارف مجھ سے سنو، میں کون ہوں؟ کہتے ہیں انی کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا عبدہ وخادمہ۔ کیا کہتے ہیں کہ میں عمر، تم مجھے خلیفہ کہو گے، عمر ابن خطاب کہو گے، تو امیر المؤمنین کہو گے، لیکن میری پہچان یہ ہے میں مصطفیٰ کے ساتھ رہا کرتا تھا، میں مصطفیٰ کا صحابی ہوں، میں رسول اللہ کا عبد ہوں، رسول اللہ کا غلام ہوں، رسول اللہ کا خادم ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم برسر منبر کھڑے ہو کر یہ بات کہا کرتا تھا میں عبد مصطفیٰ ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اور ہاں وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، میدان جنگ ہے، کوئی پوچھے ان سے کیا بات ہے؟ جنگ سپاہ میں اتنے زبردست ہوتے ہیں سپاہ گری میں کہ میدان میں اتر جائیں تو بڑے سے بڑا جنرل آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے، جو سامنے اترتا ہے شکست کا منہ دیکھ لیتا ہے، آپ کے آنے سے پہلے گھبرا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے؟ کون ہے آپ کو یہ سپاہ گری سکھانے والا؟ کون ہے آپ کا استاد؟ اور ایک مرتبہ تو کمال ہی کر دیا آپ نے کہ عمامہ پہنا ہوا ہے، جنگ میں کود پڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور آپ کو فکر نہیں ہے۔ انداز دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک روز ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر لیا ہے، اپنی پیاری پیاری زلفوں کو جب تراشا ہے، وہ بال صحابہ کرام میں تقسیم ہونے لگے، ایک بال مجھے بھی مل گیا تھا ان میں سے، وہ ایک بال مجھے بھی مل گیا تھا، میں نے انہیں لیا، اپنی ٹوپی میں سیر لیا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ جب بھی میدان میں اترتا ہوں نا تو میں اسی بال کے سہارے اترتا ہوں۔ ایک روز ایسا ہوا کہ جنگ کرتے کرتے میری ٹوپی گر گئی، میرا عمامہ گر گیا، اب میں اسے تراشنے کے لیے گھوڑے سے نیچے آ گیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ خالد کیا کرتا ہے؟ دیکھ پاسا پلٹ جائے گا، کفار حاوی ہو جائیں گے، ہم شکست کھا جائیں گے، لیکن خالد کو فکر نہیں، خالد کو اس عمامے کی فکر ہے، عمامہ اٹھا کر ڈھونڈ کر رکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں خالد کیا ہو گیا آخر ایسا؟ ہزاروں ٹوپیاں ہیں، کسی بھی ٹوپی کو اوڑھ سکتے تھے، جنگ میں ٹوپیوں کی فکر نہیں کی جاتی۔ کہتے ہیں کہ پیاروں جنگ میں ٹوپیوں کی فکر نہیں تھی، میری ٹوپی میں آقا کا منہ مبارک تھا، آقا کا بال مبارک تھا، جس کے صدقے میں آج تک جنگیں جیتتے ہوئے آیا۔ آئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह वाह। देखें रसूलुल्लाह से मोहब्बत इस अंदाज की हो कि कुर्बान करें, अपना वजूद भूल जाएं, अपने आप को भूल जाएं। याद रहे तो महबूब का चेहरा याद रहे, महबूब का हुस्न याद रहे, महबूब के जलवे याद रहे। पता है किस अंदाज से याद होने चाहिए? इस अंदाज से याद होने चाहिए कि अगर आप आईना देखें तो आपकी सूरत नजर ना आए, आप अगर किसी को देखें तो आपको वो शख्स नजर ना आए, अगर हसीन से हसीन शय देख ले तो आप ये ढूंढे कि मेरे मुस्तफा का जलवा कहाँ है, हुस्न मुस्तफा कहाँ है। नहीं नहीं, यह अकीदा हम और आपका नहीं है, यह अकीदा हुजूर के सहाबा का है। अल्लामा आलूसी लिखते हैं कि माँ मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक आईना हुआ करता था, एक आईना हुआ करता था। सहाबा किराम आते और कहते, ए उम्मुल मोमिनीन, ए अम्मी जान, बड़ी मुद्दत हुई रसूलुल्लाह को देखे हुए, दिल चाहता है कि वो हुस्न देख ले, वो चेहरा देख ले, हमें दिखाए ना। रेशम के कपड़े में माँ मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा वो आईना बंद करके रखती थी, जिस आईने में रसूलुल्लाह चेहरा देखा करते थे। अब देखें ना वो नूर सराफा, जब आईना देखते तो नूर के शुआओं को आईने ने जज्ब कर लिया, आईना अपना वजूद खो बैठा था, उसके अंदर क्या बाकी रह गया? जलवा मुस्तफा बाकी रह गया, चेहरा मुस्तफा बाकी रह गया। सहाबाए किराम आते, उनके सामने वो आईना खोला जाता और आप उसे देखकर रोने लगते, कहते कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या मुस्तफा, यानी चेहरा भी देखते हैं आईने में तो अपना चेहरा नजर नहीं आता। आईने ने हुस्न मुस्तफा क्या देख लिया? आईने का वजूद मिट गया, अब बाकी जो रहना था वो हुस्न मुस्तफा रह गया। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। सामईन किराम, हुस्न मुस्तफा है, कुर्बान जाए उस हुस्न पर। इस हुस्न के जलवों की तो कोई बात ही नहीं कर सकता, हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खद्दो खाल का एक बाब भी बयान नहीं हो सकेगा, एक हिस्सा भी बयान नहीं हो सकेगा। हाँ, लेकिन मैं आपसे यह आखिरी बात कहूंगा, यह सवाल ना करना कि ईद मिलादुन नबी मनाना कहां से साबित है, ईद मिलादुन नबी कहां लिखी हुई है, ईद क्यों कहा जाता है? दलाइल बहुत है, बहुत से हमारे पास बराहीन भरे पड़े हैं, किताबों में बहुत कुछ है, हम कहें तो आपसे मिलके बता देंगे। लेकिन आज की महफिल में ये कहूंगा कि अगर आपको इश्क़ मुस्तफा है, आपको मोहब्बत मुस्तफा है, हुस्न मुस्तफा के आप भी शैदा हैं, तो अपने आप को भूल जाएं और भूल कर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत का मुजाहरा करें जितनी आप अपनी औलाद से नहीं कर सकते, अपने बच्चों से नहीं कर सकते, अपने माँ बाप से नहीं कर सकते। क्योंकि हक तो है मुस्तफा का कि तमाम कायनात उन पर कुर्बान कर दी जाए, और रसूलुल्लाह अगर आपको मिल गए आपकी जिंदगियों की महराज हो जाएगी। क्योंकि याद रखें, एक आखिरी बात अर्ज कर कर इंशाअल्लाह गुफ्तगू तमाम करूं। आपने कलमा तय्यबा पढ़ा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात समझाने चला हूं, इस हुस्न को देखकर हुस्न मुस्तफा तक, हुस्न मुस्तफा से हुस्न इलाह तक पहुंचना है, अल्लाह ताला के हुस्न तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? जब आप इबारत लिखते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, उसको लंबा लिखते हैं इस अंदाज से, उसका उल्टा कभी कोई नहीं लिख सकता। उर्दू लिखेंगे तो जैसी तरतीब है तो वैसे ही अल्लाह लिखेंगे, ला पहले, इलाह बाद में, इल्लल्लाह बाद में, मोहम्मद अलग आएगा, रसूल आएगा, फिर अल्लाह आएगा, पूरी तरतीब कलमे की बन जाएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन जब बात रसूलुल्लाह की आई, रसूलुल्लाह को अपना नाम लिखना था, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं लिखा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। अंदाज क्या था? ऊपर अल्लाह रखा, ऊपर अल्लाह रखा, उसके नीचे रसूल रखा और उसके नीचे मोहम्मद रखा। बात समझें जरा, ऊपर क्या रखा? अल्लाह रखा, बीच में रसूल रखा, उसके नीचे मोहम्मद रखा। ये बात समझाने के लिए कि उम्मत पहले मोहम्मद तक आएगी, उसके बाद रसूल की इताअत करेगी, रसूल की हो जाएगी, फिर अल्लाह मिल जाएगा। या यूं समझे कि लफ्ज़ मोहम्मद में मोहब्बत है, लफ्ज़ रसूल में इताअत है और लफ्ज़ अल्लाह में इबादत है। बंदा जब तक मोहब्बत रसूल करके
رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں نہ آ جائے، جب تک وہ اپنے آپ کو فنا کر کے اطاعت رسول میں نہ آ جائے، غلامی مصطفیٰ میں نہ آ جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لازم ہے کہ پہلے مصطفیٰ کے در پہ آئیں، رسول اللہ کے در کے غلام ہو جائیں، اپنے دل کو بارگاہ مصطفیٰ میں جھکا دیں۔ اس کے بعد اگر آپ اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے آپ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے در کے مسئلے ہیں، تبھی تو امام عشق و محبت کہتے ہیں نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔